السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 دو آیتیں پیش کی گئیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا او کصیب من السماء، یا آسمان سے نازل ہونے والی اس بارش کی طرح سے ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں اندھیرا بھی ہے، گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، یہ اپنی انگلیوں کو کان میں ڈال لیتے ہیں بجلی کی چمک اور کڑک سے، موت کے ڈر سے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی چمک ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے چمک آتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی نگاہوں کو بھی اور ان کے کانوں کو بھی لے کے چلا جائے، ختم کر دے، خراب کر دے، تباہ کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ معزز اور موقر بھائیوں اور بہنوں، یہ دوسری مثال ہے جو منافقین کے دوسرے گروہ کے لیے بیان کی گئی ہے۔ پہلی مثال منافقین کے ایک گروہ کے لیے ہم لوگ سن چکے ہیں، اور یہ دوسری مثال ہے، اور یہ وہ گروہ ہے جو کبھی بھی اسلام میں مکمل طور سے سچائی کے ساتھ داخل نہیں ہوا۔ یہ شروع سے ہی شک اور نفاق میں رہا، تذبذب میں رہا، ہمیشہ مذبذب رہا، تو کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کے ساتھ ہے تو ان کی والی، ان کے ساتھ ہے تو ان کی والی، یہ اس کا معاملہ زندگی بھر یہی چلتا رہا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ ہم اور آپ سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سورت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے اور سماج میں پائے جانے والے 3 گروہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل تقوی کا ذکر کیا، جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور پھر کافروں کا تذکرہ کیا جو سرے سے اسلام کا انکار کرتے ہیں، اور تیسرا گروہ منافقین کا ذکر کیا۔ لیکن آپ غور کیجئے ایک بات پر کہ کافروں سے زیادہ
تفصیل کے ساتھ منافقین کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، اور کافروں سے زیادہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو منافقین کے معاملے کو سمجھایا ہے۔ ان کے معاملے کو ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثالیں بیان فرمائی۔ کیونکہ میرے بھائیوں، نفاق یہ کفر سے بدتر ہے۔ نفاق کا جتنا نقصان اسلامی معاشرے اور سماج کے لیے ہوتا ہے، اتنا نقصان کفر کا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ آپ کے بیچ میں رہتے ہیں، یہ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، یہ آپ کے پروگرام کو جانتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیشہ منافقین سے زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ کافر یہ تو ہمارے کھلم کھلا دشمن ہے، ان کو ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا دشمن ہے، اس کی دشمنی کے اعتبار سے ہم تیاری کر سکتے ہیں، لیکن یہ منافقین ہمارے بیچ میں رہتے ہیں اور ہمارے جیسے کرتے ہیں، ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے مجلسوں میں آتے ہیں، اس لیے ان کے شر سے بچنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے انہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے کی دھمکی دی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہوگا۔ تو بہرحال منافقین کے دوسرے گروہ کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ ان کی مثال، یہ ایک دوسرے گروہ کی کیا مثال ہے؟ جو ہمیشہ تذبذب میں ہے، ہمیشہ شک میں ہے، ہمیشہ نفاق میں ہے، ہمیشہ ریب میں ہے۔ تو ان کی مثال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، آسمان سے بارش نازل ہو رہی، تو بارش نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گرج ہے، چمک ہے، کبھی بجلی چمکی تو اجالا ہو گیا، بجلی نہیں چمکی، بادل گھنے بادل گھیر لیا، اندھیرا ہو گیا، تاریکی ہو گئی، گرج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے بارش نازل ہوتی ہے اور اس میں کبھی اندھیرا، کبھی چمک، کبھی بجلی، کبھی گرج، تو اس بارش کی طرح سے فیہ ظلمات ورعد وبرق، اب بجلی جب چمکتی ہے تو آدمی موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتا ہے، یہ بہت تیز آتی ہے، ہمیں تو آدمی فرض سے کان میں انگلیاں ڈال لیتا ہے۔ یجعلون اصابعهم من الصواعق حذر الموت فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اب یہاں پر ان کی مثال یہی ہے کہ یہ اسلام میں داخل تو ہوئے مگر یہ شک میں ہے، یہ ریب میں ہے، کبھی ان کا دل اطمینان کی طرف جاتا ہے تو کبھی ان کا دل شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کبھی دل روشن ہو جاتا ہے تو کبھی شک میں چلا جاتا ہے، کبھی دل میں اندھیرا تو کبھی جو ہے کیا نام ہے شک، کبھی جو ہے روشنی، ایسے ہی کبھی یہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام میں ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم جو ہے کیا نام ہے مار دیے جائیں، ہمارا یہ نقصان ہو جائے، ہمارا یہ خسارہ ہو جائے، اور کبھی انہیں امید ہو جاتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تم کو فائدہ ہوگا، اس طرح سے ان کا معاملہ رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے گی، اتنا یہ گھبرائے رہتے ہیں اور اتنا یہ ڈرے رہتے ہیں اور اتنا یہ سہمے رہتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ بجلی ابھی ان کے اوپر گرے گی، ان کی نگاہ کو اچک لے جائے گی۔ جب انہیں تھوڑی سی روشنی لگتی ہے اور جب بارش نازل ہوتی ہے تو بادل جب چمکتا ہے، بجلی جب چمکتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے اس کی روشنی میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اجالا ہو جاتا ہے۔ ایسے انہیں جب اسلام میں کوئی جو ہے کیا نام ہے خوشی محسوس ہوتی ہے، کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور کوئی انہیں جو ہے کیا نام مفاد حاصل ہوتا ہے، کوئی مصلحت حاصل ہوتی ہے تو فٹ سے وہ اسلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں اسلام پر کوئی بات آ گئی، کہیں اسلام پر کسی نے غلبہ حاصل کر لیا مسلمانوں پر، کہیں جو ہے اسلام کو کسی طریقے سے مسلمانوں کو کہیں تکلیف پہنچ گئی تو فٹ سے جو ہے کیا نام ہے یہ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ یکاد البرق ابصارہم یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے تو چلنے لگتے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا،
اور جب کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے، کوئی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، کوئی نقصان کا خدشہ ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ڈرنا چاہیے، ان کو گھبرانا چاہیے، ان کو اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ یہ آنکھ کی صلاحیت جو دی گئی ہے یہ اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ سننے کی جو صلاحیت آپ کے پاس ہے یہ اللہ نے دی ہے، یہ زبان جس سے بولتے ہو یہ اللہ نے دی ہے، یہ آنکھیں جس سے دیکھتے ہو یہ اللہ نے دی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ جب چاہے تو ان کی صلاحیتوں کو ختم کر دے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کا کام کرتے ہیں، یخادعون اللہ الذین آمنوا، یہ دھوکہ کی بات کرتے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو تو اتنی قدرت ہے، اللہ رب العزت کو تو اتنا طاقت ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہے تو ان کی نگاہ کی قوت بینائی کو سلب کر لے، ان کی زبان کی قوت گویائی کو سلب کر لے، ان کے کان کی قوت سماع سننے کی صلاحیت کو سلب کر لے، یہ بہرے ہو جائیں گے، یہ اندھے ہو جائیں گے، یہ گونگے ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے اور اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت ان کو یہ نعمتیں نوازے ہوئے ہیں، اور ان نعمتوں سے ان کو سننے اور بولنے اور دیکھنے کی صلاحیت دیے ہوئے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے جو ہے باہر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے اوپر ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے اور اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سدھرنے کے لیے وقت دیتا ہے، اللہ رب العزت ہر کسی کو جو ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایسے ہی پکڑ کر ان کو ہلاک کر دے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس زمین پر جو لوگ ہیں ان کے گناہوں کا اللہ مواخذہ کرنے لگے تو اس زمین پر ایک انسان نہیں بچے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا جو ہے کہ صفت عفو ہے، رحم ہے، کرم ہے، احسان ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور نفاق سے، شک سے توبہ کریں، ریب سے توبہ کریں اور آئیں حقیقی اسلام کی طرف اور ایمان اور یقین کی طرف، اس کی طرف آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس مثال کے ذریعے سے مسلمانوں کے دوسرے منافقوں کے دوسرے گروہ کے پردہ کو فاش کیا ہے اور ان کی خطرناکی کو بیان کیا ہے، اور اس سے جو ہے ساری انسانیت کو ہوشیار تنبہ کیا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس جو ہے ناپاک گروہ اور جماعت اور گروپ سے اللہ رب العزت دور رکھے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔